سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی یہ کتاب، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کا جو چیپٹر زیر ڈسکس ہے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے، بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط۔ سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس کا جو پوائنٹ نمبر 7 ہے، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو حضور اکرم نے انہیں خط لکھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 13، 452 یعنی 452 ویلاگ اور 489 یہ ہے پیج۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ اے ساز میں۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کا نام ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ناظرین ہم آپ سے پہلے بتا چکے ہیں کہ بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط جو حضور اکرم نے خطوط لکھے ہیں۔ پہلا خط لکھا نجاشی شاہ حبش کے نام، وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ مقوقس شاہ مصر کے نام خط۔ نمبر 3 شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نمبر 4 کیسر شاہ روم کے نام خط۔ نمبر 5 منذر بن ساوی کے نام خط، اور نمبر 6 حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط، جو ہم کل کے ویلاگ یعنی گزشتہ کل کو آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ آج کا ہے پوائنٹ نمبر 7، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ لکھنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا ہے۔ خط کیسے لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے ٹاپ پہ لکھا، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لو جو تنہا ہے اور جس کا کوئی ثبوت، جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع رضی اللہ بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کو چھین سکتا ہے؟ مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس جملے کو۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمی سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہیں لایا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پوائنٹ نمبر 8 شاہ امان کے نام خط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہے۔
حضور نے خط لکھا حارث بن ابی شمر کو، اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ کون ایسا ہے جو میری بادشاہت مجھ سے چھین سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اسے کیا پتا کہ کس سے اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق ہو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔